الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ حضرات، آج الحمدللہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے، 1446 یہ سن ہے، یہ ہجری۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل سے 10 ذوالحجہ کی ہوگی، اور 10 ذوالحجہ کو اہل ایمان، اہل اسلام اللہ کے سامنے اللہ کا حکم مانتے ہوئے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانیوں کا جو مسئلہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ قربانی کا مسئلہ ہے کیا۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی غریبوں کے لیے نہ یہ انتظام کرتا ہے کہ امیر آدمی قربانیاں کر کے ان کو گوشت کھلائیں، بس۔ قربانی کا مسئلہ گوشت کھلانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ قربانی کا مسئلہ جو بنیادی طور پہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے اندر نازل جو کیا تھا، یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ مسئلہ ہے کہ اللہ ہر امت کو یہ بات سمجھاتا ہے کیا کہ جانور لو، جانور کو لینے کے بعد اس کو لٹاؤ جو لٹانے والا ہے، اور جو کھڑا رہ کے اس کو کرتے ہیں، نہر کرتے ہیں اونٹ وغیرہ، اس کو لو۔ لینے کے بعد اے انسان دھیان سے دیکھ، یہ جانور اللہ نے پیدا کیا ہے، اب اس کو جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کے نام کے اوپر اس کو قربان کرو۔ بسم اللہ واللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہی بڑا ہے، تو نے پیدا کی یہ مخلوق، یہ گائے ہے، یہ بکری ہے،
یا اللہ یہ اونٹ ہے، یہ بکرا ہے، یہ چترا ہے، یہ بھینس ہے، جو کچھ بھی ہے میرے مالک یہ تو نے پیدا کیا ہے، یہ تیرے نام کی قربانی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتا ہے کہ یاد رکھنا، ساری زندگی یاد رکھنا، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں دینا، یہ چیز سکھائی جاتی ہے۔ اور گوشت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، گوشت کھانا کا مسئلہ جو ہے یہ تو اللہ نے ہماری امت کے لیے، اللہ پاک نے ایک رحمت کی تو اللہ نے کہا کہ جاؤ گوشت کھا لو، ورنہ ہر امت کو اللہ یہ سکھاتا تھا جانور لو پکڑو اس کو اور بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ نے پیدا کی ہے یہ چیز، یہ جان، یہ اللہ کے نام کی قربان کر رہے ہیں۔ جب قربانی کی قربان کر کے چپ کر کے جا کے جنگل میں وہ لوگ رکھاتے تھے، کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور کھانے کا تو اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا کہ جاؤ کھا لو تم، ورنہ کھانے کا تو مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسئلہ ایک سمجھایا قربانی کا، کیا کہ جس کی مخلوق ہے نا وہ صرف اس کے نام کی دو اور کرو، اور یاد رکھنا ساری زندگی کوئی بھی چیز اگر دینی ہو تو وہ مالک کے نام کی دینا، یہ مالک نے چونکہ پیدا کی ہے، جو مالک ہے اس کا نام لو۔ بنیادی طور پہ تو مسئلہ یہ سمجھانا تھا، گوشت کھانا تو مسئلہ نہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور لوگوں یہ اللہ ہر امت میں قربانی جو رکھی تھی یہ ہم نے سکھانے کے لیے تھے، کیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کائنات کا مالک اور مشکل کشا اور حاجت روا، اس کائنات کا داتا ایک اللہ ہے جو نظر کے لائق ہے، نیاز کے لائق ہے، قربانیوں کے لائق ہے، اور جس کے نام کی چیز دینی ہے وہ اللہ ہے۔ یہ سکھانا ہے تمہیں، یہ سکھانا ہے۔ اس لیے ہر بندے کو کیا، ہر بندہ جو قربانی کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام پہ اس کو قربان کرتا ہوں جس مالک نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال سکھاتا ہے، ہر سال سکھاتا ہے، ہر سال سکھاتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اس کے باوجود آپ نے نہیں دیکھا کہ دیگوں کی دیگیں غیر مرے ہوئے لوگوں کے ناموں کی لوگ چڑھاتے ہیں؟ اوے دانا چاولوں کا کس نے پیدا کیا ہے بتاؤ مجھے؟ اور یہ دیگیں، یہ ککڑ چڑھاتے ہو، یہ ککڑ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اور بکرے چھترے کس نے پیدا کیے ہیں؟ اور جا کے پنڈارے اور پھول مکھانے ہوتے، اور یہ پھول مکھانے کی چینی کس نے پیدا کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ اور یہ سارا سال اللہ سمجھاتا ہے، ہر سال کیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہو تو یاد رکھنا اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہ دینا۔ اس کے باوجود لوگ دیتے ہیں، دیگوں کی دیگیں مرے ہوئے انسانوں کے ناموں کے اوپر دیتے ہیں۔ بندہ مر بھی گیا، اس کو نہلایا، کفنایا، اس کو جنازہ پڑھا، قبر میں اس کو ڈال کے اوپر پھٹے ڈال کے مٹی ڈال دی، اور اس کے نام کی ابھی بھی قربانیاں اور چیزیں اور دیگیں چڑھاتے ہیں۔ اور پھر قربانی کے مسئلے سے سیکھا کیا ہے لوگوں نے بتایا؟ قربانی کے مسئلے سے یہ سیکھا ہے کہ بس جی فٹافٹ کرو جی، کلیجی کھانی ہے تو یہ کروڑے کھانے نے تو سیری بنا کے لے آ کے آؤ، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں اللہ کی چیزیں جو پیدا کی ہیں وہ صرف اللہ کے نام کی قربان کرنا سیکھو بس۔ یہ قربانی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں میں رکھی کہ ہر بندے کو اللہ یہ چاہتا ہے۔ یاد رکھنا یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوئی، نہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کو بھی یہی سکھایا گیا تھا، کیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ قربانی کرنی ہے تو اللہ کے نام کی کرنی ہے۔ اب
یہ قربانی کے بارے میں چند باتیں میں نے کی تھیں پچھلے جمعہ کو، ان میں ایک بات یہ کی تھی کہ قربانی کرنے والے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے، اس کو مسلمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، جو بے نماز ہے نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ مومن ہے، اور نہ ہی محمد الرسول اللہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ بے نماز جو آدمی ہے اس کے اوپر قربانی نہیں، یہ قربانی نہ کرے نہ کرے نہ کرے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ جب منڈی میں جا کے جانور مہنگے کرے جا کے خریدے۔ سب سے پہلے اللہ کے سامنے چکنا سیکھے، نمازی پہلے بنے، اور کل قربانی کرنی ہے آج سے ہی توبہ کر کے نماز شروع کر دے، پھر قربانی کر سکتا ہے، ورنہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے قربانی جائز ہی نہیں۔ پھر قربانی کے لیے ایک اور بات کہی تھی کہ مال حلال کا ہونا چاہیے، کسی قسم کا نشے کا مال، 2 نمبر کا مال، جھوٹ کا، فریب کا، بے ایمانی کا، فراڈ کا، یا یہ سن لیں بات، جو آدمی اپنی بہنوں کا حصہ باپ کی جائیداد سے کھا گیا ہے وہ قربانی نہ کرے وہ قربانی، پہلے بہنوں کا حصہ دے کے آئے جا کے۔ عجیب بات ہے، یہ مخلوق کا حصہ کھاتا ہے اور اس میں سے خالق کے نام کچھ دے دیتا ہے۔ کیا مذاق اور پخنڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ جس کا رزق حرام ہے، اپنی بہنوں کا جس نے حصہ کھایا ہے، اپنی پھوپھیوں کا حصہ کھا گیا۔ کئی لوگ ہیں اپنی پھوپھیوں کا اور اپنی بہنوں کا اور پتہ نہیں کس کا حصہ کھا گئے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، اس کو چاہیے کہ وہ جو اپنی بہنوں کا وغیرہ جو حصہ ہے ان کا پورا ادا کرے، پھر بسم اللہ پڑھ کے، یا اللہ دیکھ لے میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، یہ جانور تیرے نام پہ کرنے لگا ہوں، بسم اللہ واللہ اکبر، یا اللہ تو بڑا ہے مجھے معاف کر دے۔ پھر اس کو کہنے کا حق بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا تھا کہ قربانی جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، ریاکاری کے لیے اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ یار کارخانے چ مزدور بڑھنے لگے نے، انہوں نے دسنا کچھ نہ کچھ بوٹی چاہیے کرنے تے نہیں سن نے، ہوں انہوں نے بھی کرنے واسطے ہوں قربانی مجبوراً کر لگے ہیں۔ قربانی میں مجبوری بھی نہیں، قربانی میں کوئی مقابلہ بازی بھی نہیں کہ پھپڑ نے انہیں کیتے نے، تائے نے انہیں کیتے نے، چاچے نے انہیں کیتے نے تو میں انہیں کرنے نے، کوئی مقابلہ بازی بھی نہیں۔ اور قربانی جب کرنی ہے تو یہ خوشی کے ساتھ کرنی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیرے نبی محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق قربانی کرنے لگا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو مانتے ہیں یا اللہ تیری مخلوق صرف تیرے نام کی دینا جائز ہے، میں کسی اور کے نام کی نہیں دینے لگا۔ خوش ہونا چاہیے مسلمان کو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے دیکھا کئی بندوں کو قربانی کر کے یار کی کر قربانی کرنی پئی ہے، کی قربانی کر بھی لی ہے، ونڈ بھی دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر روندا پہ جمدیاں نوں۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس قابل بنایا، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کی سنت اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ چل رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ اللہ کی شریعت میں پھر یہ بات کہی، پھر سادہ بات رکھی، کیا اِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ، کہ پورے گھر کی طرف سے، چاہے گھر کے 1 جی ہے، 2 جی ہے، 10 جی ہے، 100 جی ہیں، ایک باپ ایک ماں اور ان کی اولاد جو شادی شدہ نہیں، یہ ایک گھر ہوتا ہے۔ جتنے بچوں کی شادی ہو جائیں یہ دوسرا گھر ہوتا ہے۔ یہ ایک گھر کے اوپر ایک قربانی اللہ نے رکھی ہے، باقی مرضی ہے جتنی مرضی ہے کرو، 100 پہ کرو، لیکن ضروری جو ہے وہ صرف ایک اللہ نے رکھی۔ پھر اللہ نے آسانی دی ہے کہ اگر تم نہیں پوری قربانی کر سکتے تو چلو کسی قربانی میں حصہ ہی ڈال لو۔ یہ کل میرا بھائی لے کے آیا ہے 1.5 لاکھ روپے کے، یہ کیا نام ہے، یہ ویڑے لے کے آئے ہیں، 1.5 لاکھ کا ویڑا۔ اب 1.5 لاکھ کا ویڑا ہے تو 7 میں تقسیم کریں تو کتنے بنتے ہیں جی؟ 21 ساڑھے 21,000 روپیہ، اور 21,500 روپیہ بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتا یہ بندہ۔ جس آدمی کے پاس اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا،
جی بچیاں دی فیساں بڑیاں دینے ہیں جی، سکولاں دی فیساں بڑیاں دینے ہیں جی، فلانا کام بڑا کرنے ہیں جی، بل بڑا، ہر کام دیتے ہو، بل دیتے ہو، اب اللہ کی باری آئی ہے تو کیا کہہ رہے ہو؟ اور نہیں بڑا مشکل حالات بن گئے نے، چلو ٹھیک ہے اللہ جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی قربانی کر سکتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، فرمایا اس بندے کو اجازت نہیں ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے آ کے نماز پڑھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور لوگوں سوچو، جس کو اللہ کا نبی کہتا ہے تم میرے پیچھے نماز نہ پڑھنا، تم میرے پیچھے آ کے خطبہ نہ سننا، تم میرے پیچھے آ کے دعا نہ کرنا، اور تو اس قابل ہی نہیں، جا کے پیسے جمع کر، ٹھیر لگا، جا کے قبر کے اندر لے جا۔ آج کل کے دور میں یہ آپ کو بھائی نے بتایا کہ کیا 21,000 روپیہ 21,500 روپیہ بھی، ہاں اگر کوئی واقع نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ کیا ہے، ورنہ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کرے۔ قربانی کا دن یہ چونکہ 10 تاریخ کو ہوتی ہے، 10 ذی الحج کو، تو 10 ذی الحج کو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ نہائیں دھوئیں، کپڑے صاف ستھرے پہنیں، کوئی لازمی نہیں نئے کپڑے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو لے کے، اور صبح کے وقت چاہے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، کھانا نہیں کچھ، یہ بات یاد رکھنا ہے، کھانا نہیں کچھ، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کھانا نہیں کچھ۔ اور اس میں خاص ایک بات ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے خاص بات کی، آپ نے فرمایا کوئی عورت بے پردہ ہو کے نہ آئے، اوے اللہ کے سامنے آ کے، آج اللہ کے سامنے چک کے، ایک خالی میدان کے اندر اللہ کے سامنے چک کے فقیروں کی طرح شہنشاہ کائنات سے آج تو مانگنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، خیر مانگنی ہے، کیا مقصد ہے؟ ساری دنیا کو اپنا وجود دکھانا اور اپنے طرح طرح کے فیشن دکھانے کا۔ اس لیے کوئی عورت جو ہے، یہ لمبی چادر جو ہے نا اوپر، اس کو کہتے ہیں جلباب، لمبی چادر جو سر کے اوپر سارا بوجھ ہو اور وہ چادر ساری وجود کے اوپر لٹکی ہو، اس کو کہتے ہیں وہ جلباب پہن کے آئے، ویسے نہ آئے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کے پاس چادر نہیں نا تو کسی سے ادھاری مانگ لے، لیکن آئے ضرور۔ جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بھی آئے، نماز نہ پڑھے لیکن بعد میں خطبہ سنیں اور دعا میں شریک ہو۔ یہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، اس کی نماز جو ہوتی ہے یہ آپ نے گھر سے آنا ہے، آتے وقت تکبیریں پڑھتے آنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی کائنات کا سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیرے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، تو ہی بڑا ہے، بڑا تو ہی ہے۔ اور سارے نبیوں کا سردار اور فرشتے جبریل بھی سب تیرے سامنے جھکتے ہیں، بڑا تو ہے، سارے ہی تیرے در کے فقیر ہیں، مانگنے والے ہیں، تو عطا کرنے والا، کلا داتا اے اللہ تو ہے، اے اللہ سارے ہی چھوٹے ہیں، مانگتا ہے تیرے دربار کے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، زمین تو نے بنائی، آسمان تو نے بنایا، سورج چاند ستارے سارے، اور بغیر کسی کے مشورہ لیے کلے ہی بنا دیے اور کمال کے بنائے، ساری مخلوق کو بنایا بغیر مشورہ کے اور کمال کا بنایا۔ اور عجیب بات ہے کسی کا مشورہ نہیں لیا اور کلے نے بنایا ہے، کلہ ہی چلا رہا ہے، یا اللہ سامد کے لائق تیری ہے۔ اور سب نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کو بھی بنانے والا تو ہے، مالک تو ہے، ہر کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، یا اللہ حمد تیری ہے۔ تکبیریں جو ہیں یہ پڑھتے آئیں، عورتیں جو ہیں یہ اپنے منہ کے اندر تکبیریں پڑھیں، یہ اونچی تکبیریں نہ پڑھیں
تاکہ مردوں کو ان کی آواز نہ جائے۔ گھر سے وضو لازمی کر کے آئیں، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ آ کے وضو کریں، یہ نہ کریں کہ چلو کہ بغیر وضو کے نماز نہ پڑھ لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات کہی۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے امیر آدمیوں کے لیے ایک طریقہ رکھا، پتہ ہے کیا؟ اوے میں صدقے جاواں کیا، آپ کے پاس کافی ایک دفعہ جانور آئے مال غنیمت، آپ نے کہا سارے غریباں نو بلاؤ پڑھو اور جاؤ اپنے گھراں چ ایک ایک قربانی کرو۔ آج بھی ہمارے امیر آدمیوں کو چاہیے اپنے بوئے دے باہر کھلو کے 17 لے کر دینے، 10 کو دمبے کر دینے، 10 ویڑے کر دینے، 20 اونٹ کر دینے، نہ طریقہ یہ ہے، اور غریبوں کو بلاؤ جاؤ لے جو ایک ایک اپنے گھراں جا کے ذبح کرو اور بتاؤ کہ ہم اللہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں، جاؤ کرو کر بتاؤ جا کے۔ اور ایک آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں 2 جانور کرتا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے لے لیتا کوئی گل نہیں، اندر میں بڑا نہیں لینا میں چھوٹے لے لینا، یا قربانیاں کے اندر جو حصے ڈالتا ہے 2 حصے ڈالتا ہے، 2 جوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نودی من ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازوں سے قیامت کے دن اس کو آواز آئے گی یا عبد اللہ ھذا خیر، جنت کے 8 دروازوں کے اندر فرشتے کڑے آوازاں دیں گے، اوے مومنا ایتھوں ننگ، اوے اتھوں ننگ، اوے ایتھوں ننگ، اوے ایتھوں ننگ، اوے ایتھوں ننگ، اوے ایتھوں ننگ، جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی اس کو۔ اس لیے اگر کسی نے جانور نہیں خریدے، میں یہ کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے لے لے، کوئی بات نہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہنے کا مقصد ہے اوہ اللہ نے گوشت نہیں کھانا، اللہ نے دل دیکھنے نے، لوگوں یاد رکھو۔ قربانی کے مسئلے ہے کہ جس وقت 2 رکعتیں نماز امام آ کے پڑھائے گا، بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے، تکبیر کے بغیر 2 رکعتیں پڑھائے گا۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر 7 مرتبہ وہ کہے گا تکبیریں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کر کے پوری رکعت پڑھائے گا۔ اور دوسری رکعت جب اٹھے گا سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے وہ 5 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ جو اٹھاتے ہیں پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جو ایک آرمی جو ہوتی ہے نا، جب وہ جیت جاتی ہیں دوسرے وہ ہینڈز اپ ہوئے بھائی جی ٹھیک ہے، رب کی قسم ہم اللہ کے سامنے ہینڈز اپ ہوتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے متی ہیں، ہم ہینڈز اپ ہو گئے تیرے سامنے، ہمیں معاف کر دے۔ دوسری رکعت میں 5، پہلی میں 7، دوسری میں 5 تکبیریں، اور اس کے بعد پوری رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں ہو جائیں، خطبہ ہو، خطبے کے بعد پھر کیا ہے دعا ہوتی ہے، دعا میں شریک ہونا چاہیے، بہت اہم دعا ہوتی ہے۔ دعا کے بعد پھر اس کے بعد ہے دعا آمین کرنے کے بعد مسلمان جو ہیں جاتی دفعہ رستہ بدلنا ہے، اور جاتی دفعہ تکبیریں نہیں کہنی، جاتی دفعہ تکبیریں نہیں کہنی، کار واپسی ہے، صرف رستہ بدلنا ہے۔ جانور کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جانور اگر کسی نے خریدا ہے، یہ ذرا مسائل دھیان سے سن لینا، جانور خریدا ہے، جانور اس نے خریدا ہے، لے کے آیا جانور مر گیا، یا جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، شریعت یہ کہتی ہے اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو اور جانور لے لو اور اس کو کرو، لیکن اگر پیسے نہیں ہیں تو تیرے اوپر کوئی جرمانہ نہیں۔
ہمارے ہاں مولویوں نے بنایا ہے کہ جی ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੇਲਾ ਮਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ करे। ये सब झूठ और गप्पां बनाई लोगों ने अपने पास से। दूसरी बात है कि जानवरों में जो जानवर जिसे हम खसी जानवर कहते हैं, हदीस के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने खुद दो आपने छतरे किए थे, दोनों ही बड़े मोटे पले हुए थे, समीनैन मोटे थे, अकरनैन दोनों के सींग थे, मौजूऐन दोनों ही खस्सी से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उनको अपने हाथ से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया, लिहाजा याद रखना ये कोई नक्स नहीं है। क्योंकि कई बंदे ना वहाँ कह रहे होते हैं और नहीं नहीं ऐ नहीं लेना, ऐ नहीं लेना, ऐ नहीं लेना। फिर कुर्बानी के जानवरों के बारे में एक और ये है, कई लोग कुर्बानी के जानवर के अंदर अकीका कर लेते हैं और चलो 4 कुर्बानियाँ कर लो, 3 अकीके कर लो। रब की कसम अकीका नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अकीका भी नहीं होता, कुर्बानी भी नहीं होती, दोनों ज़ाया हो जाते हैं। कुर्बानी के अंदर सिर्फ कुर्बानी, कुर्बानी और कुर्बानी है। फिर कुर्बानी जो है ये ज़िंदा की तरफ से होती है, जो मुर्दा हैं, जो फौत हो गए हैं, जो अल्लाह के पास चले गए हैं, उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं होती। फिर एक और बात है कि आम तौर पे हम कहते हैं जानवर, यार जानवर सोना नहीं, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ नहीं को सोना, इंज नहीं सोना, ऐ अपने को एवें बनाइयां ने गल्लां। जब जानवर की शर्तें पूरी हैं, जानवर दोंदा है, इससे छोटा नहीं है, दांत उसके दांत बिल्कुल आपने चेक कर लिए, आंख चेक कर ली, लंगड़ा नहीं, लूला नहीं, बीमार नहीं, कमज़ोर नहीं, बूढ़ा नहीं, कान चिरे हुए ऊपर नीचे से नहीं है, गोल नहीं है, सींग की गुल्ली टूटी हुई नहीं, जब उसकी शर्तें पूरे हैं तो वो अल्लाह के नज़दीक वो जानवर सोना है। बस याद रखो, कभी किसी जानवर का नाम ना रखो कि जानवर सोना नहीं लगा, सानू नक चढ़ा चढ़ा के कहना। जब शर्तें अल्लाह ने बात कही कि इतना कर लो मुझे कबूल है, और अल्लाह कबूल करता है, तुम क्यों नहीं कबूल करते। फिर जानवरों के अंदर एक और बात यह है कि जानवर मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, ऊँट करे या ऊँटनी करे, गाय करे या गाय का बछड़ा करे, भैंस करे या उसका संडा जिसे हम कहते हैं वो करे, और इसी तरीके से बकरा करे, बकरी करे, छतरा करे, छतरी करे, दुम्बा करे, दुम्बी करे। मुज़क्कर और मुअन्नस से कोई फ़र्क नहीं पाता, इसलिए कि नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ख़ुद मुअन्नस बकरी अपनी तरफ से की थी। हमारे यहाँ तो बंदा बकरी ले आया ना, बस पूरे महल्ले में बस बकरी लैके आया। आज हम पुराने महल्ले में नौशहरा रोड के करीब रहते थे, बंदा एक बेचारा भेड़ लैके आया, ओदा ना ही चाचा भेड़ पै गया। आप यकीन करें, बेचारा महल्ला छड़ के, मैं आपको सही बात कह रहा हूँ, महल्ला छड़ के चाचा भेड़, चाचा भेड़, बल्कि एवें कोलों लंघदे बंदे एक दूजे पे कहा तू की भेड़ हो गया, वो गल उन्होंने सुना रहे सन। बेचारा महल्ला छड़ के चला गया, और अजीब गल है फिर ओदी गली का नाम पै गया चाचे भेड़ वाली गली। अच्छा फिर अगों की होया, और बेचारा टुर गया इतों सारे लैके हुशीनाबाद किधरे चला गया, किसी को पता ना लगे, उत्थे ही वो मर गया। को तकरीबन 30 साल के बाद उसके पोतरे एक दिन वो महल्ले में आए, आके ऐसे कहने लगे कि हमारा पुराना मकान दादाजी का ये मकान था, ऐसे वे के वो मुंडे पढ़े लिखे सन। अब लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, ਉਹ यार वेखो चाचे भेड़ दे पोतरे किन्ना पढ़ गए ने, ओदा नाम बेचारा चाचा भेड़ भेड़। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बकरी की अपनी तरफ से, खुद आपने जब हज किया था, नबी अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों के अलावा एक बकरी खुद अपनी तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की थी। इसलिए ये कोई मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, इसकी कोई हैसियत नहीं। जो लोग हज पे गए हुए हैं और वो आजकल हम कर रहे हैं, हज तमत्तो करते हैं, तो याद रखना हज की कुर्बानी अलग है और ईद उल अज़हा की कुर्बानी अलग है। नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ जो बकरी की थी ये ईद उल अज़हा की थी। अल्लाह के 100 ऊँट अलग किए थे। अल्लाह के आपने अपनी तमाम बेगमात जो नबी अलैहिस्सलाम की साथ गई हुई थी, उनकी तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गाय अलग की थी
اس کا مطلب ہے کہ آج کی قربانی الگ ہے. جو بندہ جس کے پاس مال دولت ہے وہاں قربانی کرے, نہیں تو پاکستان پیسے دے کے جائے, ان کو کہیں کہ میں پیسے دیتا ہوں, قربانی کرنا یہ ضروری ہے. یاد رکھنا کہ یہ جو ہم عید کے دن کہتے ہیں کہ کھانا نہیں, جس وقت عید کی نماز پڑھ لے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام پھر گئی ہے, اس کے بعد وہ چاہے تو وہیں بیٹھا بیٹھا بوجھے چو کھجور کٹ لے, جو دل کردہ کھا سکتا. یہ لازمی نہیں کہ نہیں جا کے لیلا کر کے کلیجی پن کے کلیجی ہی کھانی ہے, یہ ضروری نہیں. آپ اسی جگہ مصلے پہ بیٹھے بیٹھے کھا سکتے ہیں. اگلی بات, اور قربانی کرنے والے کے لیے جو 10 دن کا یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ ناخن نہ کاٹے, بال نہ کاٹے, یاد رکھنا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ثواب ہے, دوسرے کے لیے نہیں. دوسرا بندہ روز ناخن کاٹے, اس کی مرضی ہے. شریعت صرف کہتی ہے جس نے قربانی کرنی ہے نا, صرف وہ ناخن اور بالوں سے پرہیز کرے. اور وہ مرد ہو, وہ عورت ہو, وہ بچے ہوں, وہ بچیاں ہوں, جن کی طرف سے وہ قربانی کو کر رہا ہے, تمام نے یہ کرنا ہے. جس وقت وہ قربانی کر لیں, چھری پھیر لیں, بسم اللہ واللہ اکبر, چھری پھیر کے جانور ٹھنڈا ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا. اب یہ بندہ وہ وال جو ہیں جو جن کو اتارنا جائز ہے اور داڑھی منڈنا جائز نہیں, مت یہ سمجھو لو جی قربانی ہوگی داڑھی منڈو رگڑ کے منو. داڑھی منڈنا جو ہے یہ یاد رکھے یہ تو حرام ہے, یہ تو مخالف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جن بالوں کو مونڈنا جائز ہے, کو صفائی کرنی ہے, کو بغلوں کے بال ہیں یا جو بھی ہے, سمجھتا ہے کہ جن بالوں کو کاٹنا جائز ہے, مونڈنا ناخن صرف وہ کاٹ سکتا ہے جب جانور ٹھنڈا ہو جائے. اچھا وہ جانور کرتا ہے پہلے دن, پھر دوسرے دن, پھر تیجے دن, پھر چوتھے دن کرتا ہے. یاد رکھیں آخری دن جس دن وہ اگر وہ پہلے دن کرتا ہے بس, تو پہلے دن جانور ٹھنڈا ہو جائے تو یہ بالوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے. دوسرے دن کرتا ہے تو پھر دوسرے دن جا کے ہاتھ لگائے, تیسرے دن کرتا ہے تو تیسرے دن ہاتھ لگائے ناخنوں کو اور بالوں کو, اور چوتھے دن کرتا ہے تو چوتھے دن قربانی کر لے. اگر کسی نے 4 کرنی ہے تو جس دن آخری قربانی کرے گا نا اس دن یہ بالوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے. قربانی کا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی رات کے وقت اور دن کے وقت یہ جائز ہے. راتی 12 بجے کر لائے, 1 بجے کر لائے, 2 بجے کر لائے, 3 بجے کر لائے, 4 بجے کر لائے, 5, اس کی مرضی ہے. اس لیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے, لیکن پسند اسے کیا ہے کہ کوشش کرے اور اللہ کی امانت ہے, جتنی جلدی ہو سکتی ہے اللہ کے سپرد کرو. پھر ہمارے ہاں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, میں نے سنا ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے, ایک قربانی کر لگیاں عورت کول کھلارنی نہیں تے عورت دی انگلی نہ لگ جائے چھری نو, مکروہ ہو جائے گا سارا لیلا. اور ظالموں اوے او دے ہاتھ دیاں ہانڈیاں کھا لیندے ہو, پروٹھے کھا لیندے ہو, روٹیاں کھا لیندے ہو, او دے ہاتھ دیاں چیزاں کھا لیندے ہو, اور اس وقت قربانی مکروہ ہو جاتی ہے. ظالموں کیسے کیسے جھوٹے مسئلے نکالتے ہو, تمہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے. عجیب بات ہے, لوکی جی ماشاءاللہ جی سبحان اللہ جی زندہ باد جی مردہ باد نعرے لگانے شروع کر دیتے. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تیاں سن, پتر کو نہیں سی. عید کا دن آیا ہے کہ تیاں پترو ادھر آؤ, میری بیٹیو ادھر آؤ, چل نہیں لے نو پھڑو ٹاؤ نہیں تو لتاں پھاڑ, نہیں تو انج کر, نہیں تو چھری پھاڑ. اور ایک نو کیا چل اپنے ہاتھ دے نال اپنی ایک بیٹی نو کیا کہ نو چھری پھیر, بسم اللہ واللہ اکبر. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ صحابہ اپنی بیٹیوں سے کروا. اور ہمارے ہاں ساڑھے مولوی جو ہیں, اے جی مکروہ ہو جائے تھا, کڑی کو نہیں کرا, ہاتھ نہیں لوانا چاہیے, کہ چبل آدمی ہے, کم عقل آدمی, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے یہ لوگ. پھر ذبح اور نہر کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو چھوڑ کے باقی سارے جانوروں کو بٹھا کے ان کو باندھ کے پھر آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر. لیکن اونٹ کا شریک یہ کہتی ہے کہ اونٹ کو چاروں پاؤں پہ پر کھڑا کر کے اگلا کھبا, یہ معقولۃ الیسریٰ سے کہتے ہیں,
یہ اس کو باندھ لے، باقی رہ گئے 3 پہ، ایک تو باندھا گیا ہے نا، باقی 3 پہ کھڑا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو نحر کیا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر، اور پھر نیزہ یا چھرا جو ہے یہ چلایا جائے۔ اور اگلی بات یاد رکھیں کہ گائے کے اوپر 7 تکبیریں نہیں پھیرنی، اونٹ کے اوپر 10 تکبیریں نہیں پھیرنی۔ آپ یقین کریے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا لوگوں کو، اونٹ ہے، ایک ہی تھے قربانی، ایک ہی تھے، ایک ہی تھے، ایک ہی تھے، ایک 10 جگہ۔ اور ظالموں یہ ظلم ہے، قیامت کے دن تم اس کا حساب دو گے۔ ایک جگہ ہی پھیرنی ہے، یاد رکھنا، چاہے جتنے بھی حصے دار ہوں، گائے کے 7 اونٹ کے 10 جو ہیں، لیکن ایک جگہ تکبیر پھیرنی ہے، دوسری جگہ نہیں پھیرنی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے جانور جو ہے اس کو آپ نے لٹایا، بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے کر کے اس کو پھیرا، اس کی یہ ساری رگیں سامنے کی 4 رگ اور 7 والی ساری رگیں کٹ گئیں۔ جس وقت آگے ہڈی آئے اس کا منکا نہیں توڑنا، منکا بھی نہیں توڑنا۔ اور منکے کے اندر جو حرام مغز ہوتا ہے، یہ حرام کھانا حرام نہیں ہوتا، اس کا نام رکھا ہوا ہے حرام مغز۔ یہ حرام کس لیے کہا ہے کہ خبردار، حرام کا مطلب ہوتا ہے منع، خبردار جس وقت تم ذبح کرتے ہو اس کو کاٹنا نہیں، منع ہے، منع ہے، حرام، اس لیے اس کا نام ہے۔ کھانا حرام نہیں، یاد رکھنا ہے کہ اس کا وہ مغز جو ہے نا، وہ یہ اس کا حرام مغز جو ہے یہ تار ہوتی ہے سیدھی سفید رنگ کی، یہ بھی نہیں کاٹنی اور اس کا منکا بھی نہیں توڑنا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ کی مرضی ہے، جو چاہے کریں۔ اگر کوئی جانور اونٹنی ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبی ہے، آپ کا خیال تھا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جب ذبح کیا تو اس کے پیٹ کے اندر سے بچہ نکلا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ لوگ آیا کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے اونٹنی کی ہے تو اس میں بچہ نکلا ہے۔ تو شریعت نے 2 بات کہی ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ مر گیا ہے نا، بچہ مرا ہوا نکلا ہے یا زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو تم اس کو دوبارہ قربانی کرو، بسم اللہ واللہ اکبر اس کو ذبح کرو۔ اور اگر وہ مرا ہوا ہے تو پھر کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے چھری اس کی ماں کو پھیری ہے تو اللہ نے ساتھ اس کو بھی پھیر دیا ہے، اگر کھانا چاہو تو تم کھا سکتے ہو۔ یعنی مرا ہوا بچہ اگر نکلا ہے تو اگر کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، نہیں کھانا چاہے نہ کھاؤ۔ پھر ہمارے یہاں پیسے کیسے کیسے مولویوں سے واسطہ پڑا، یقین کرو اے جی جانور دیاں 7 چیزاں مکروہ ہوندیاں نے، او دا گردے، او دی کلیجی، او دی تیلی، او دے پھپڑے، او دا دل، اس قسم کی انہوں نے گنائی ہیں نا 7 چیزاں۔ اور ظالموں کیوں جھوٹ بول دے ہو ظالموں؟ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کلیجی پکائی، پون کے لے کے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں کلیجی لے کے آیا، اور میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ نے کلیجی خود کھائی ہے، تم اسے مکروہ کہتے ہو؟ اور جسے نبی کھائے اسے تم مکروہ کہتے ہو؟ ظالموں، ڈرتے نہیں تم؟ اور جانور کو جس وقت ہم ذبح کرتے ہیں، کرنے لگتے ہیں نا، تو کئی جگہ دیکھا ہے جانور کو پہلے وضو کراتے ہیں۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم خود بھی بچپن میں وضو کراتے رہے ہیں، میں آپ کے سامنے، سیدھی سی بات ہے، اللہ معاف کرے، نہیں پتہ تھا۔ جانور کو وضو کرانا، جانور کو قبلہ رخ کرنا، یہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ جدھر بھی منہ ہے اللہ کے نام کی قربانی کرنی ہے، اور مشرق ہو جائے، مغرب ہو جائے، شمال ہو جائے، جنوب ہو جائے، قربانی تو کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ اس لیے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہماری شریعت کمال کی شریعت ہے، اس نے کہا پھاڑو، لات پھاڑو، فلاں کر، یہ کر، چھری پڑی اور چھری پھیر دی تھی، یاد ہی نہیں رہا بسم اللہ واللہ اکبر، یاد ہی نہیں رہا۔ یہ اللہ کا دین ہے، اس میں کوئی چیز نبی علیہ السلام نے چھڈی نہیں۔ اللہ نے ہر مسئلہ جو ہے نا یہ حل کر دیا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن جس وقت ذبح کرتا ہے نا، اگر وہ بھول جائے اللہ فی قلب کل مومن، کیونکہ مومن کے دل کے اندر تو اللہ ہی ہوتا ہے نا، شریعت کہتی ہے جاؤ حلال ہے تیرے لیے. یعنی بندہ اگر بھول گیا ہے تو یہ نہیں کہنا اوے نا نا نا، مومن چونکہ اللہ کے نام کی دیتا ہے لہذا وہ اس کے لیے جائز ہے. قربانی جو ہے یہ کتنے دن ہوتی ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ جتنے دن حاجی مینا میں رہتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایام منا اکل و شرب، جتنے دن حاجی مینا میں اندر رہتا ہے تو سادہ جی گل ہے کہ حاجی 70 کنکر محمد الرسول اللہ نے مارے تھے. پہلے دن 7 وڈے شیطان کو، دوسرے دن تینوں کو 7 7 7، تیسرے دن پھر تینوں کو 7 7 7، چوتھے دن پھر 7 7 7، 70 کنکر محمد الرسول اللہ نے مارے 4 دن. اور آپ نے فرمایا کیا ایام منا اکل و شرب، جتنے دن حاجی وہاں رہتا ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، 4 دن قربانی کر سکتا ہے. لیکن قربانی کا افضل جو دن ہے وہ پہلا دن ہے، یاد رکھنا. زیادہ عظمت والا، زیادہ اجر والا وہ پہلا دن ہے. نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ کیے تھے، سارے پہلے دن کیے تھے. 7 بکری کی تھی وہ بھی پہلے دن کی تھی. 7 گائے کی تھی وہ بھی پہلے دن کی تھی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ نا حدیث کی کتابیں کھول کے نا دھیان کے ساتھ پڑھی کہ کبھی کسی صحابی نے دوسرے دن قربانی کی ہے. رب کی قسم مجھے ایک بھی حدیث نہیں ملی کہ ایک صحابی نے بھی ایک بکرا جانور کول رکھ کے دوسرے دن کیا. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، اللہ دے سپرد کرو، اللہ دے سپرد کرو فٹافٹ. قربانی کا جو جانور ہے یاد رکھے اس کی کوئی چیز بھی بیچنا جائز نہیں. آپ نے اللہ کو دے دی ہے. کئی لوگ کھال بیچ کے کئی کسائی کو اجرت میں دے دیتے ہیں، بھائی کھال بھی تیری تو باقی کنے پیسے لینے نہیں. ساری قربانی رب کی قسم وہ ضائع ہو جائے گی، یاد رکھنا. اور قربانی بیچ بھی نہیں سکتا اس کی کھال کو کہ لا میں بیچ کے کسی نو پیسے دے، نہ تو مالک نہیں، تو نے اللہ کو دے دی، غریب کو دو وہ خود بیچے اس کو. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کی یہ کوئی شریعت نہیں. خود کھاؤ، غریبوں کو بھی دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. او لوگو اوے خود بھی کھا لو، اور جو مسلمان گھر میں بیٹھا نا، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں مر جان گے انہوں نے کدی منگن نہیں جانا، اس کو کہتے ہیں کانے. اور جاؤ کئی بندے کانے نے، کانے ہے، انہوں نے نہیں منگنا ہونا، جاؤ انہوں نے گھر پہنچا کے آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے. والموتر، اور کئی آ جاتے ہیں یار گوشت نہیں آیا سویر دا دیو. یہ لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے، بڑے بڑے دانا لوگ ہیں. ایک مسئلہ اور بڑا جھوٹا مسئلہ، اور آپ نے سب نے بھی شاید سنا ہوگا، جی قربانی کا گوشت اگر بندہ چاہے تو سارا بھی کھا سکتا ہے. اور یہ جھوٹ ہے، رب کی قسم جھوٹ ہے، رب کی قسم جھوٹ ہے. یہ اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور جا کے جو نہیں منگنے آیا اس کو دے کے آؤ، دے کے آؤ، دے کے آؤ. اللہ یہ کہہ دیتا سارا کھا سکتے ہو، سارا ہی کھا لو. ہم مسلم روڈ میں رہتے تھے تو وہاں 4 بھرا تھے بڑے سوکھے، تو بڑے عقل مند سن. اور 4 بھرا پہلے دن جاندے سن ایک کولو، اور سارا وہ بکرا کھا کے اوجری تک بھی کھا جاندے سن. اگلے دن سارے 4 جاندے ہیں دوجے گھر، اگلے دن تیجے گھر، اگلے دن چوتھے گھر. کہنا رب دی قسم بچے ہی کو نہیں دے، یہ کی اللہ نے یہ قربانی نہیں، اللہ کے نام کی قربانی کی ہے تو لوگوں کو بچاؤ. قربانی کا یاد رکھیں، اگر مسلمانوں کو گوشت نہ پہنچے تو 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں گوشت نہیں رکھ سکتا. اگر آپ کی گلی میں محلے میں کئی لوگوں کے گھر گوشت نہیں نہ پہنچا، آپ 3 دن سے زیادہ گوشت گھر میں نہیں رکھ سکتے. اگر پہنچ گیا ہے
تو پھر آپ کی مرضی ہے، جتنے دن چاہیں آپ کھائیں۔ یہ قربانیاں جو مسلمان کرتے ہیں، دعا کرو اللہ ان قربانیوں کو قبول کرے، اور اللہ حلال مال سے نماز پڑھ کے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔